محبت، کیوں آپ نے فرمایا محبت کے بغیر مومن نہیں ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کا اختصاص تواضع اور انکسار ہے۔ اللہ اکبر کہ وہ وجدک ضالا فہدی، کہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایسے گھلے ملے رہتے کہ باہر سے آنے والے کے لیے پوچھنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، صحابہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، فلما حان موعد الطعام احضروا له شاة لیذبحوها، جب کھانے کا وقت آیا تو ایک بکری فراہم کی گئی تاکہ اس کو ذبح کریں، اور صحابہ میں سے کسی نے کہا انی عامل کذا انی عامل کذا، میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا انی لاجمع الحطب، میں گویا ایندھن جمع کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد علمت انکم لتوفوننی ولکن اللہ لا يحب عبدا یتمیز عن اخوانہ، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے معاف رکھیں لیکن اللہ گویا اس کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار اور تواضع کا یہ عالم جی۔ اور آپ، ایک شاعر کہتا ہے عجبت لہ لم یلبس الکبر حلۃ وفینا لینجزنا علی بابہ الکبر، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے کبر کا حلہ زیبتن نہیں فرمایا اور ہم میں صرف اس بدا پر کہ آپ کے در اقدس سے گزر گئے ہیں فخر آ گیا، اور فخر ہمارا صحیح ہے درست ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بلغ ما انزل الیک کے حکم کی تعمیل میں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو جب آپ نے فرمایا دیا تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مومن ہو جائے جب تک کہ محبت، اور محبت جو ہے بڑی کرشمہ تاثیر ہے۔ اللہ اکبر، تو جان پاکی سر نے آب و خاک اے نازنی واللہ جاں ہم پاک تر روحی فدا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلمان بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے لئن اتخذت ابراہیم خلیلا لاتخذتک حبیبا، اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے آپ کو حبیب بنایا ہے، ولیس الخلق اعز علی منک، کوئی مجھ پر، اور پھر میں نے تخلیق جو کی ہے لِأُعَرِّفَهُمْ مَنزِلَتَكَ عِنْدِي، میں نے اس لیے تخلیق کی ہے تاکہ آپ کی منزلت سے انہیں آگاہ کر دوں۔ تو اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر میں امام راغب اصفہانی نے بھی اس کو نقل کیا، واسطۃ فیض الہی لجمیع العوالم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض کا واسطہ ہیں تمام عوالم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو کن فیکون کے ساتھ 18,000 عالم اور تمام عالمین کے واسطے فیض الہی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کی حقیقت ہے۔ یہ آپ اول خلق ہیں، نور من نور اللہ ہیں، آپ برزخ کبریٰ ہیں، وہ مقام کنز وراء الورا غیب الغیب لا شک بشتی، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے تجلی فرمائی، تو مقام وحدت تجلی اول حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واسطہ ہے۔ وَكُلُّ آئین اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بِهِمْ، وہ تمام انبیاء کرام جو معجزات اور آیات لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے متصل ہونے کے نتیجے اسی نور کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبی و آدم بین الماء، تو مومنین کے لیے کس قدر فخر و مباحات کی بات ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب وہ رکھ دیا، یہی ہے کسی بزرگ کی نظر کرم سے گویا وہ محبت کا شرارہ منتقل ہو تو محبت سے آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر جب محبت ہے تو پھر محبت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے نہ ہو۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجموعہ خوبی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کمال، حسن و جمال، بذل و نوال میں یکتا اور یگانہ ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ آپ کے فضل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی بیان کرنے والا بیان کر سکے اپنی زبان سے۔ اللہ اکبر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا بیان، اللہ ما احسنک ما اجملک، اللہ اکبر، واحسن منک لم ترى خط عینی، اللہ خلقت مبرأ عن کل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں زنان مصر نے یوسف کنا کو دیکھا، حیران ہو گئیں اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور یہ ماہ مدینہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ فضل و کمال کا کیا بیان، حسن و جمال اور بذل و نوال کوئی ایسا بھی عطا کرنے والا ملتا ہے کہ شمائل نگار لکھتے ہیں ما شبع آل محمد یومین من خبز، 2 دن تک مسلسل روٹی سے پیٹ نہیں بھرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نے جی کانا یاسب الحجر علی بطنی من الجوع وقد اوتی مفاتیح الخزائن الارضیہ، کہ آپ اپنے شکم اتھر پر پتھر باندھتے تھے، حالانکہ آپ کو خزانے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئی تھی، یہ تو سب اختیاری تھا۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، بتایا کہ پتھر باندھا ہے، شکم اتھر سے آپ نے دامن مبارک اٹھا تو وہاں 2 پتھر تھے، کہا کہ سب کے لیے سامان تسلی رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر اخلاق، جی تو میں نے جیسے عرض کیا اخلاق نیت کی حسن اور اس کے لیے ایمان، اور ایمان کے لیے ذات اقدس و اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان اصل میں آپ کے چشم کرم کے فیضان ہی کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو کے تلوار سونت کر جو آیا، آپ کے چشم کرم کا گھائل ہوا، اللہ اکبر، آپ کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالے ہوئے فخر انسانیت ہوا وہاں سے۔ تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں چشور اندہ در عالم جمال روئے آ دلبر کہ از ہر سو کے می بینم ہزارہا کشتگاں دارد، کہ اس روئے انور کے نے اپنے جمال سے کیا شور ڈال دیا ہے کہ جس طرف بھی میں دیکھتا ہوں ہزارہا کشتگاں موجود ہیں کہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اور ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی نشانی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس نے کسی سے محبت کی اس کے ذکر میں وہ کثرت کرتا ہے، تو اس کے ذکر کے بغیر اس کو گویا چین نہیں آتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت بہت ہو گیا ہے، مجھ سے کہا یہ گیا تھا کہ میں گویا بہت مختصر عرض کروں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ز قید 2 جہاں آزاد گشتم اگر تو ہم نشین بندہ باشی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی نہیں بلکہ آپ کی حیات طیبہ کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ ثم ان علینا بیانہ کہتے، ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سنت مطہرہ اصل میں اللہ اکبر قرآن کریم ہی کا بلا کم و کاست بیان ہے، تو اس کی بھی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کھلی کتاب کی طرح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مقابلے میں کوئی کہیں سے کسی کی زندگی ایسی نہیں پیش کی جا سکتی، نہ انبیاء کرام میں سے کسی کی اور نہ کسی اور کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھیے اخلاق حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو جو محبت کی دولت سے مالا مال ہے وہ تو سر منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کو تو وہی پسند ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے، اسوہ حسنہ سے کیسے دامن بچا سکتا؟ کیا بدبختی ہے کہ ہم، عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں ایک تو ہے یعنی قوانین تکوین اور ایک ہے قوانین تشریع۔ جی قوانین تکوین کی ہر دفعہ جی ناقابل تغیر ہے اور نتائج میں حتمی اور یقینی ہے، ہر شخص مانتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی تدبیر کا نتیجہ ہے۔ یہ زمین اور آسمان، یہ ماہ قمر اور پھر یہ خورشید و ماہ اور یہ بحر و بر، یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہے کہ یہاں تو ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت بعدہ لا شریک لو، عالم کہتے ہیں ما یعلم بھی، کہ جس سے سانے پہچانا جاتا ہے۔ تو اللہ کا وقالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ارے اللہ میں شک ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ زمین اور آسمان تمہارے سامنے موجود ہیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہر جس قدر گویا۔ اور یہ انسان، آپ نے فرمایا وہ انسان، وہ انسانیت جو منو بوجھ قار مذلت اور برتع ذرات میں کرا رہی تھی،